السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 90 تا 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے چاہیے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بیہودگی میں انہیں کھیلتا، اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں،
اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی ہوتی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو معلومات ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجہ بتاتے تھے، بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو وعدے کرتے تھے، بے شک اللہ۔ یہاں اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر اس کی تسلسل سے تفسیر، یعنی اہل مکہ اس قوم سے یا انصار مرادیں یا مہاجرین یا تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور پر ایمان لانے والے سب لوگ فائدہ۔ اس آیت میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائے گا اور آپ کے دین کو قوت دے گا اور اس کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ غیبی خبر واقع ہوئی۔ مسئلہ علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ خصال کمال و اوصاف شرف جو جدا جدا انبیاء کو عطا فرمائے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ کو حکم دیا فبہدا مقتدی۔ تو جب آپ تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک سب سے افضل ہوئے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق کی طرف مبعوث ہیں اور آپ کی دعوت تمام خلق کو عام اور کل جہان آپ کی امت اور اس کی معرفت سے معروم رہے، اور اپنے بندوں پر اس کو جو رحمت و کرم سے ہے اس کو نہ جانا۔ شان نزول، یہود کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار مالک ابن سیف کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے کہ ان اللہ یبغض الخبر السمین، یعنی اللہ کو موٹا عالم مبغوض ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی ہے، تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، تو وہ لاجواب ہوا اور یہود اس سے برہم ہوئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو حبر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ ان میں سے بعض کو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جو تمہاری خواہش کے خلاف کرتے ہیں، جیسے کہ توریت کے وہ مضامین جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت مذکور ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم سے، یعنی جب وہ اس کا جواب نہ دے سکیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری، تو آپ فرما دیجئے اللہ نے، کیونکہ جب آپ نے حجت قائم کر دی اور انذر و نصیحت نہایت کو پہنچا دی اور ان کے لیے جائے عذر نہ چھوڑی، اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیجئے۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تحدید ہے، یعنی قرآن شریف ام القرآ مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ وہ تمام زمین والوں کا قبلہ ہے اور قیامت و آخرت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھتے ہیں اور اپنے انجام سے غافل و بے خبر نہیں ہیں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ شان نزول، یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمامہ علاقہ یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنو عزیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق میں وحشی قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ شان نزول، یہ عبداللہ بن ابی سرا کاتب وحی کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نازل ہوئی
اس نے اس کو لکھا اور آخر تک پہنچتے پہنچتے پیدائش انسان کی تفصیل پر مطلع ہو کر متعجب ہوا، اور اس حالت میں آیت کا آخر تبارک اللہ احسن الخالقین بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس پر اس کو یہ گھمنڈ ہوا کہ مجھ پر وہی آنے لگی اور مرتد ہو گیا۔ یہ نہ سمجھا کہ نور وہی اور قوت و حسن کلام سے آیت کا آخر کلمہ زبان پر آ گیا، اس میں اس کی قابلیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ زور کلام خود اپنے آخر کو بتا دیا کرتا ہے، جیسے کبھی کوئی شاعر نفیس مضمون پڑھے، وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے اور سننے والے شاعر سے پہلے قافیہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ویسا شعر کہنے پر قادر نہیں، تو قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں، کلام کی قوت ہے۔ اور یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینہ میں روشنی آتی تھی، چنانچہ مجلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا جو نظم قرآنی سے مل سکتا۔ آخر کار زمانہ اقدس ہی میں قبل فتح مکہ پھر اسلام سے مشرف ہوا، اروا قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، اس پاک مقدس ماہ کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا کروں گا کہ آپ اس مقدس میسج کو جو ختم نبوت کے صدقے ایک بڑا عظیم تحفہ ہے اس آخری امت کے لیے، کہ جو ایک جس طرح بہت بڑے گزشتہ جو انبیاء کا ایک سلسلہ تھا، جو ایک نیک کام ہے، کہ کوئی ایک نیکی کی دعوت دینا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، تو نیکی کی دعوت دینا آپ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو خود بھی دیکھیں، اس جو پروگرام میں پیش کرتا ہوں، اس قرآن پاک کو پورے پروگرام کو سنا کریں تاکہ آپ کو اس کو پورا ثواب مل سکے۔ آپ کو قرآن پاک، ایک تو قرآن پاک آپ کو سننے کا موقع ملے گا، دوسرا آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اس کے اندر کیا میسیج دیا جا رہا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، خود دیکھیں، اور اس میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوسرے دوستوں کو بھی اس میسج کو کنوے کرتے ہوئے ضرور یہ تلقین کیا کریں کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، تاکہ یہ جو آواز ہے، یہ جو میسج ہے، میری آواز، آپ اس کو میری آواز نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک یہ میسج صدقہ جاریہ ہے۔ یہ دن قیامت اور انشاءاللہ آپ کو اس کو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کا ثواب پہنچے گا، اور آپ کی انشاءاللہ دین و دنیا آپ کی اس سے سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔